شک روح زمین پر مسجد اللہ کے گھر، مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کے گھر۔ اللہ کے گھر میں جو آ گیا وہ اللہ کا مہمان بن گیا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، مچھلی کہاں رہتی ہے؟ پانی میں۔ پانی سے باہر نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ مر جائے گی، تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کتنی اچھی مثال دی کہ جس طرح مچھلی کی زندگی پانی میں ہے، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایمان والے کے لیے مسجد ہے، ایمان والے کے لیے مسجد ہے۔ جس کا کنیکشن اللہ سے ہو جائے، اللہ سے جو جوڑ جائے، جو مسجد سے جوڑ جائے، تو پوری اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو جائے تو پھر اس کو کوئی پریشانی ہے؟ صحابہ اللہ سے جڑ گئے تھے، مسجد سے جڑ گئے تھے، اس لیے بڑی بڑی طاقتیں جو ہے ان کو ہلا نہیں سکتی، حالانکہ تعداد میں کم ہے، ہتھیار نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد جو ہے ان کے ساتھ میں ہے۔ تو ہم کو بھی جو ہے ہمارے سامنے صحابہ جو ہیں وہ نمونہ ہے، ہم کو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا۔ 1442 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ کتنے سال؟ ہاں، اور صحابہ کو دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کے ساتھ میں جو اللہ کی مدد تھی، وہ مدد ہمارے ساتھ میں کیسے ہو جائے۔ تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 73۔ ایک جنت میں جائے گا، سب جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کو بھی فالو کر لو گے، اتباع کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو ہم کو صحابہ کی زندگی دیکھنی پڑے گی۔ جتنے بھی لوگوں نے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھا اور وہ زندگی اپنے اندر لے کر آئے تو پوری دنیا نے ان کو قبول کیا، پوری دنیا میں وہ چلے۔ تو صحابہ کی زندگی اسلام لانے سے پہلے کیسی تھی اور اسلام لانے کے بعد کیسی ہوئی، ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہات کے رہنے والے لوگ آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو کہا مومن ہے۔ تو پوچھا کہ بھئی آپ کے مومن ہونے کی کوئی علامت ہے؟ اسے ایک آدمی کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، تو بھائی اس کے بعد ڈگری ہوتی ہے، بغیر ڈگری کے اگر کوئی ڈسپینسری کھولے گا تو پولیس دوسرے دن پکڑ کے لے جائے گی، اس کو لے جائے گی کہ نہیں؟ ایک آدمی کہے میں انجینئر ہوں، تو بھائی اس نے اس لائن کی محنت کی ہوگی، کالج میں ایڈمیشن لیا ہوگا، انجینئرنگ پاس کی ہوگی، اور سرٹیفکیٹ ملا ہوگا کہ آپ انجینئر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا کہ آپ مومن ہو، اس کی کیا علامت ہے؟ تو فرمایا کہ ہمارے اندر 15 خوبیاں ہیں۔ کتنی خوبیاں ہیں؟ 15 کوالٹیز ہیں، 15 خوبیاں ہیں۔ 5 تو ہمارے عمل میں ہیں، اس کے ہم پریکٹس کرتے ہیں، ہمارے عمل میں ہیں۔ 5 وہ ہے جو ہمارے یقین میں ہے، اور 5 وہ ہے جو ہمارے اندر اسلام لانے سے پہلے تھی، زمانے جاہلیت میں تھی، اور وہ اب بھی ہے ہمارے اندر۔ اور آپ کہیں تو ہم اس کو برتے، ورنہ اس کو چھوڑ دیں۔ پھر انہوں نے گنایا نمبر وار کہ جو ہمارے عمل میں ہے وہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث بھی ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام،
کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. تو یہ 5 چیزیں انہوں نے گنوائی کہ سب سے اول اس بات کی شہادت دینا، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر 1. نمبر 2 نماز کا قائم کرنا. نمبر 2 کیا ہے؟ ایک تو ہے نماز کا پڑھنا. قائم کس کو کہتے ہیں؟ پڑھنا بھی، اور اس کو لوگوں کے اوپر جو ہے اس کو کہنا کہ لوگ بھی اس پر قائم ہو جائیں، پڑھنے والے ہو جائیں. کیا فرمایا؟ نماز کا قائم کرنا. یہ نمبر 2. نمبر 3 اللہ نے مال دیا ہے، حج ہے. نمبر 4 زکوٰۃ ہے. اور 1 مہینے روزے رکھنا رمضان المبارک میں. یہ 5 چیزیں ہمارے عمل میں، ہم اس کو کرتے ہیں، پریکٹس میں، ہمارے عمل میں. 5 چیزیں وہ ہے جو ہمارے یقین میں ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ. جو ہمارے یقین میں وہ کیا ہے؟ تم اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ کو ہم نے دیکھا ہے بھائی؟ نہیں دیکھا ہے. بن دیکھے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بن دیکھے کو ماننا، جس کو ہم نے دیکھا نہیں. تو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. فرشتے کتنے ہیں؟ بے شمار فرشتے ہیں، لیکن اس میں 4 فرشتے بڑے فرشتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کے ذمے جو ہے وہ وحی لانا تھا، اللہ کی طرف سے وہ وحی لے کر آتے تھے اور نبیوں کو بتاتے تھے. پھر نبی جو ہے اپنی امت کو بتاتے تھے. وہ 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل. یہ 4 فرشتے، اور یہ چاروں کے ذمے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں. حضرت جبرائیل یہ اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے. حضرت اسرائیل ان کے ذمے جو ہے لوگوں کی روحیں قبض کرنا ہے، جان نکالنا. حضرت میکائیل ان کے ذمے جو ہے لوگوں کو جو ہے خوراک، پانی، یہ سب ہوا کی ذمہ داری ان کے ذمے ہے. حضرت اسرافیل ان کے ذمے کیا ہے؟ قیامت کے پہلے یہ جو ہے سور پھونکیں گے، جس کی آواز سے پوری دنیا ختم ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، جتنے زندہ ہیں سب مر جائیں گے. ان کے ذمے سور پھونکنا ہے. اس کے علاوہ ماتحت فرشتے بہت سارے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیے. ایک ایک آدمی کے پیچھے فرشتے ہیں. ہم کھانا کھاتے ہیں تو فرشتے بھی پیٹ میں اترتے ہیں ہمارے، جو چیز جہاں جانی ہو برابر پہنچاتے ہیں. جہاں کھانا جانا چاہیے، غذا جانا چاہیے، جہاں پانی، جہاں پر ہوا، اور جو اجزاء بنتے کھانے کے وہ کہاں کہاں جانا چاہیے، وہ سب فرشتوں کا ایک نظام ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. تو فرشتے بے شمار ہیں. 2 فرشتے ہمارے یہاں پر مستقل ہیں، کرامن کاتبین جس کو کہتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے یہ تمہارے سب احوال لکھ رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک کمپیوٹر ہے، ایک آدمی نے کیمرہ لگا دیا، CCTV، کلوز سرکٹ TV بولتے ہیں. اب وہ کیا ہے؟ پورا سب ریکارڈ ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. تو یہ 2 کیمرے اللہ نے لگا دیے. یہ فرشتوں کا نظام، تاکہ یہ ہمارے یقین میں فرشتے. کیونکہ آدمی جو ہے نا مرنے کے بعد جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے بلا کے بندے سے کہ تم نے یہ سب کیا، یہ کیا، بندہ سوچے گا اب یہاں کہاں گواہ ہے؟ گواہ تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں، اور میں نے تو یہ کیا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کو اس کے اوپر گواہ بنائیں گے، جس کو سورہ یاسین میں اللہ نے ذکر کیا ہے. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم آج کے دن ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، منہ بند ہو جائے گا، زبان بند، اور ان کے ہاتھ اور پیر ہم سے کلام کریں گے. یہ سب ہم گواہی دیں گے. آج چیپ ہوتی ہے نا چھوٹی سی، دیکھو چھوٹی سی چیپ میں کیا کیا رہتا ہے، جو چاہے ڈال، میموری کارڈ. تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. اللہ سمجھا رہے، دیکھو سمجھ جاؤ. تو کیا فرمائے؟ یہ ہمارے یقین میں ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، اور ایک روایت میں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. یہ تو ہمارے یقین میں ہے. 5 ہمارے یقین میں، 5 ہمارے عمل میں. 5 چیزیں وہ جو ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز بتائی کہ ہمارے اندر صبر ہے. یعنی ہمارے حالات خراب ہو جائیں،
پریشانی مصیبتیں کوئی ایسے حال بگڑ جائے تو ہم صبر کرتے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں. بہت اچھی صفت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. پھر ہمارے اندر شکر کی صفت ہے. دوسری صفت کیا کرنا ہے؟ ہمارے اندر شکر ہے. ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، اچھے ہو جائیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. دیکھو قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، نعمت پر شکر ادا کرو میں اور اضافہ کروں گا اور بڑھا دوں گا. شکر پہ کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا اللہ کی طرف سے. اور نا شکری پہ پکڑ بھی ہوگی اور اللہ روک بھی لیتے ہیں. تو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کبھی حالات آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر مانگنا نہیں ہے تو مجھے صبر دے، مطلب مصیبت دے. مصیبت آئے گی تبھی تو صبر کرے گا. صبر کو مانگنا نہیں ہے. دیکھو آج ہی ہمارے یہاں تعلیم میں فجر میں ہمارے یہاں ریویرا میں تعلیم ہوتی ہے تو ایک حدیث پڑھی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی قرآن شریف کی کہ کوئی ایک نیکی کرے گا ہم 10 گنا دیں گے. کتنا دیں گے؟ 1 کا 10. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہ اللہ میری امت کا ثواب اور بڑھا دیجیے. پھر آیت نازل ہوئی کہ ہم 700 گنا دیں گے. پھر اس کی مثال بھی دی گئی کہ دیکھو ایک آدمی چاول کا ایک دانہ لگاتا ہے تو اس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے، تو کتنے ہو گئے؟ 700. اس کو مثال سے سمجھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نے کہا اللہ میرے امت کا ثواب اور بڑھا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو صبر کرے گا، قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم ہے جو صبر کرے گا. کیا کرے گا؟ بہت مشکل کام ہے صبر کرنا. صبر جو ہے، جو صبر کرے گا اللہ کہتے ہیں میں اس کو بے حساب دوں گا. کتنا دوں گا؟ تو دوسری صفت کیا بتائی؟ ہمارے اندر شکر ہے. ایک ہے صبر، ایک ہے شکر. تیسری خوبی یہ بتائی کہ اگر ہمارا کسی دشمن سے مقابلہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جنگ ہو جائے تو ہم جنگ سے بھاگتے نہیں. ہم بہادر ہیں، پیٹھ نہیں دکھاتے، جان دے دیں گے لیکن جنگ سے بھاگیں گے. تیسری خوبی بتائی. چوتھی خوبی یہ بتائی کہ ظاہر سی بات ہے جب 2 فریق لڑیں گے تو کوئی ایک جیتے گا کوئی ایک ہارے گا. تو فرمایا کہ ہم جو ہے تقدیری فیصلے پر راضی ہوتے ہیں. جو اللہ کا فیصلہ ہو جائے ہار یا جیت کا ہم اس کے اوپر راضی ہوتے ہیں. اور 5ویں خوبی یہ بتائی کہ اگر ہمارا دشمن مصیبت میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے، تکلیف میں آ جائے تو ہم خوش نہیں ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی زبردست خوبیاں ہیں. عنقریب یہ ہوتا ہے کہ یہ سب نبی ہوتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 خوبیاں اور اپنے اندر پیدا کر لو تو تم کامل مومن ہو جائے. اس میں سب سے پہلی چیز بتائی جو کھانا بچ جائے. ہم کھانا کھاتے ہیں نا، گھر میں پکاتے ہیں، کھانا پکتا ہے بچ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کیا کرتے ہیں؟ فریج میں ڈال دیتے ہیں. کیا کہا؟ تو دے دو، کسی کو دے دو. دیکھو بہت سارے ضرورت مند ادھر ادھر ہے، بہت سارے غریب ہیں بیچارے، جھوپڑوں میں رہتے ہیں، کبھی مانگتے نہیں کسی سے، نہیں ضرورت مند ہے. کوئی اپنا ساتھی ہے غریب ہے، پہنچا دو ادھر، اس کو دے دو. بلکہ نیت ہی کرو کہ اس کو دینا ہے. بچے گا تو دوں گا یہ نیت نہیں کرنا ہے بلکہ دینا ہے، یہ پہلے ہی نیت کرو تو ڈبل ثواب اجر بڑھے گا. تو کیا فرمایا جو کھانا بچ جائے اس کو کیا کرنا ہے؟ دے دینا. جس اللہ نے آج دیا وہ اللہ ہمیں کل بھی دے گا. غیروں کا جو ہے نا بہت زیادہ بھروسہ ہے اس کے اوپر. ہم نے اس کو دیکھا خاص طور سے ساؤتھ افریقہ میں ہمارا ایک سفر ہوا 2 سال پہلے 18-19 میں. تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ ہفتے میں 1 مرتبہ ان کو سیلری ملتی ہے اور سنیچر اتوار چھٹی رہتی ہے. تو سنیچر اتوار وہ پورا پیسہ جو ملتا ہے خرچ کر ڈالتے ہیں. تو میں نے ایک سے پوچھا اسے تو کل جا رہے ہیں؟ بولے کل پھر ملے گا، پھر جاب کریں گے پھر ہم کو مل جائے گا. حالانکہ غیر ہیں، مسلمان نہیں ہیں. اکثر لوگ میجورٹی جو ہے اکثریت غیروں کی ہے، لیکن کیا ہے جو آج دیا وہ مالک کل بھی دے گا. تو کیا فرمایا جو بچے اس کو دے دو. دوسرا فرمایا کہ کمائی کے اندر زیادہ اپنے آپ کو مت لگاؤ، دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو زیادہ مت تھکاؤ. جتنا مقدر ہے مل کے رہے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر پہ بیٹھ جاؤ ہاتھ پیر مت ہلاؤ، ایسا نہیں ہے. ہاں رزق حلال جو ہے، کوئی ایک آدمی جو گھر سے نکلا حلال روزی کی تلاش میں، وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد ہے. اس کو ایسا اجر ملے گا جیسے فرض نماز کا اجر ملتا ہے.
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ جیسے نماز فرض ایسے 10 چیزیں جو عبادت ہے اس میں یہ بھی ہے رزق حلال. تو کیا فرمایا دوسرا کہ بھئی اپنے آپ کو دنیا کے چکر میں زیادہ مت پھنساؤ کہ صبح سے شام بس دنیا کمانے میں لگے ہوئے. تیسرا فرمایا کہ اپنے مکانات جو ہے اس پہ زیادہ خرچ مت کرو، سیدھے سادے مکانات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بدترین مال ہوا جو تعمیر پر خرچ ہو، جو کنسٹرکشن پہ خرچ ہو، وہ میری امت کا بدترین مال ہے. چوتھا فرمایا کہ اپنے اندر تقوی کو پیدا کرو. قرآن پاک میں جو ہے تقریباً 50 سے زیادہ آیتیں ہیں جو تقوی کے اوپر ہیں، اور تقوی کے تعلق سے اللہ کی مدد، تقوی والوں کی صفات کہ جنت میں کون جائے گا، تقوی والے جائیں گے. اللہ کے اوپر یقین کون رکھتا ہے، تقوی والے رکھتے ہیں. قرآن شریف میں تقوی کے بارے میں بہت ساری بشارت ہے. تقوی کس کو کہتے ہیں، اللہ کا ڈر. عام زبانوں میں ہم کہتے ہیں اللہ کا ڈر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پوچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو مفسر قرآن ہیں ان سے پوچھا اپنے دور خلافت میں تقوی کیا ہے بیان کرو. بس اب 5 منٹ میں بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. تقوی کیا ہے بیان کرو. تو انہوں نے کہا، بہت اچھی مثال دی انہوں نے کہ امیر المومنین کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے جو بالکل تنگ و باریک ہو اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں. تو کہا میں ایسے راستے سے گزرا ہوں. تو کیسے گزرے ہو؟ کہا بہت سنبھل کے بچ کے کہیں میرے کپڑے جو ہے کانٹوں میں نہ الجھ جائیں. فرمایا بس اسی طرح ہمیں اپنے گھر سے اپنی قبر کا سفر کرنا ہے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اپنا سفر جو ہے گھر سے قبر کا کرنا ہے. اس کو تقویٰ بتایا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور پھر 5ویں صفت یہ بتائی کہ بھائی تم کو یہاں تو رہنا نہیں ہے. کہاں جانا ہے بھائی اپنے کو مرنے کے بعد؟ جنت میں جانا ہے نا. جنت سے آئے ہیں، ریٹرن ٹکٹ لے کر آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ایمان دیا، یہ ریٹرن ٹکٹ ہے انشاءاللہ، ہے نا؟ کیونکہ ایمان والا ہی جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں اعلان کرو جنت میں صرف ایمان والے ہی جائیں گے. تو جنت میں کون جائے گا؟ ایمان تو ملا ہے الحمدللہ، بولو الحمدللہ، لیکن اس کو بنانا ہے اور بچا کر لے کے جانا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو ہے متنبع کیا ہے، ایک زمانہ آئے گا صبح میں ایمان والا ہوگا، شام میں بے ایمان ہوگا. شام میں ایمان والا ہوگا، صبح میں بے ایمان ہوگا. مجھے پچھلے ہفتے ایک آدمی کا فون آیا کہ ایک آدمی مرتد ہو گیا، 3 بچوں کا باپ ہے، کمپیوٹر میں ماسٹر ڈگری ہے، مرتد ہو گیا، عیسائی بن گیا. میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو کہا کہ اس کو جاب نہیں مل رہا ہے، امریکہ جانا ہے، اپنا ایمان بھیجنا. تو بھی بہت ڈرنے کی بات ہے. کئی فیملیاں ہم نے دیکھی ہے، لوگ اسلام سے جا رہے ہیں اور بہت سارے اسلام میں آ رہے ہیں، بہت سارے. ابھی ساؤتھ افریقہ کے سفر میں ایک فوجی ہمارے پاس آیا. صبح میں ہم نے اس کو دعوت دی، جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد آیا، آئی وانٹ ٹو بیکم مسلم، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں ہمارے پاس. پھر مفتی صاحب سے ہم نے ملایا اور کلمہ وغیرہ پڑھایا. تو غیر لوگ اسلام میں آ رہے ہیں اور ہمارے لوگ کیونکہ محنت نہیں ہو رہی ہے، فکر نہیں کر رہے کہ اتنا قیمتی ہیرا اللہ نے دیا ہے ایمان، اس کی فکر نہیں کر رہے. میں ابھی ایک واقعہ سنا رہا تھا ابھی عصر کی نماز کے بعد کہ بھئی دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں خیالات آتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی دیکھو امام صاحب نے کیا نماز میں پڑھا، پہلی رکعت میں کیا سورہ پڑھی، دوسرے میں کیا پڑھی، اکثروں کو یاد نہیں ہوگا. کیونکہ ہر آدمی، میرا جیسا آدمی سب حساب کتاب کیلکولیشن اپنا سب نماز میں چلتا ہے، کس سے کتنا لینا، کس کو کتنا دینا، کدھر جانا، کیا لانا ہے نا، ٹماٹر لانا، گاجر لانا، سب اپنی نماز میں حساب کتاب چلتا ہے. اللہ ماشاء اللہ، اللہ معاف کرے. کوئی بری چیز نہیں ہے، نماز میں خیال آئے گا، گھبرانے کی بات نہیں، بری چیز نہیں ہے، آئے گا خیال، کیونکہ ہم فرشتے تو ہیں نہیں. اس کی مثال دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک یہودی ملا اور کہا دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے کو کچھ خیال آتا ہی نہیں نماز میں، لیکن مجھے ایک مسلمان ملا ایمان والا تمہارا بھائی، وہ کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں تو گندے گندے خیالات آتے ہیں، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں نماز میں. انہوں نے مثال دی، بولے ایک کمرہ ہے اس میں سب ہیرے جواہرات اور سب سونا چاندی بھرا ہوا ہے اور ایک کمرہ خالی ہے، تو چور کدھر جائے گا؟ کہاں جائے گا بھائی؟
خالی والے کمرے میں، اس کمرے میں جس میں سب سونا چاندی جواہرات ہیں وہیں جائے گا نا، یہ خالی کمرے میں جائے گا؟ تو بولے اسی طرح ہے ایمان والا جو ہے اسی کے دل میں آئے گا شیطان، کس کے دل میں آئے گا؟ اسی کو بہکائے گا، کیونکہ یہی سب سونا چاندی یہیں پر ہے، سب مال ادھر ہے، ایمان یہاں پر ہے، تو بہکاوا تو ہوگا، لیکن کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی، پریکٹس کرنا ہے، مشق کرنا ہے اللہ کے دھیان جمانے کی، دھیان نہیں ہے پھر 2 رکعت پڑھو، پھر 2 رکعت پڑھو، پھر 2 رکعت پڑھتے رہو، 2 رکعت، تھک جائے گا وہ۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، ایک بزرگ نے خواب دیکھا، ایک بزرگ جو ہے ان کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی، تہجد کی نماز چھوٹ گئی، تو دن بھر اتنا روئے اور 2 رکعت پڑھ کے دعا بھی کر رہے، رو بھی رہے۔ دوسرے دن کیا ہوا؟ شیطان ان کو آیا اٹھانے تہجد کے، اٹھو، تو بولے تم شیطان معلوم ہے؟ بولا ہاں میں شیطان ہوں۔ تو کیسے کیا جگانے آ رہے؟ بولے تم کو اس دن میں سلا دیا تھا، تم پورا دن روتے رہے، اتنا اللہ نے تم کو اجر دیا ہے کہ اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتے، تم اٹھ کے بھائی نماز پڑھ لو، وہی اچھا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو شیطان کس کے پیچھے پڑے گا بھائی؟ ادھر مال پانی ہے۔ دیکھو ہمارے ایک ڈاکٹر نیاز صاحب ہے، اللہ مغفرت کرے ان کی، وہ ایک مثال دیتے تھے کہ 2 ڈبہ ہے خالی، ایک میں ہیرا ہے، کس کی حفاظت کرو گے بھائی؟ ہیرے والی۔ تو ایمان والے ہمارے ہیرے ہیں سب سے پہلے اپنے بھائیوں کی فکر کرنا ہے، پھر اس کے بعد غیروں کی بھی فکر کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، بیچارے مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ بغیر ایمان کے چلے گئے تو ہمیشہ کی آگ میں جلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جا سکتا۔ کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جا سکتا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور سب سے بڑا رحم اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو لے کے نکلے اللہ کے راستے میں، اور اس کی محنت کریں، اس کی فکر کریں۔ ایمان والے بھائیوں کی تو کرنا ہے، غیروں کی بھی کرنا ہے۔ دیکھو کرناٹک کا علاقہ جو ہمارے بالکل ریاست سے لگا ہوا علاقہ ہے، آپ جا کے دیکھو گھروں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، لوگوں کو کلمہ نہیں معلوم، نماز نہیں معلوم۔ میں وہاں ہمارا جانا ہوا بیجاپور میں ایک علاقے میں، تو ایک چاچا 80 سال کی عمر، دھوتی پہنے ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہیں، ان کے گھر میں مورتی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا ہمارے نبی کا کیا کلمہ ہے؟ بولے کلمہ مجھ کو نہیں پتہ، ہمارے نبی کیا مجھ کو نہیں پتہ۔ 80 سال کا بوڑھا، یہ حال ہے امت کا۔ تو بھئی ہم سب یہ ہیرا لے کے یہیں بیٹھے رہیں گے تو بھئی کیسا چلے گا؟ ہم کو نکلنا پڑے گا، اس کے لیے عزائم کریں، نیتیں کریں، ارادے کریں، انشاءاللہ ہم 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ سب نیت کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ دیکھو ارادہ اور نیت سب کی ہے، لیکن کیا آدمی سوچتا ہے میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچو کہ میں دنیا سے چلا گیا تو کیا ہوگا؟ جانا ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک دن کب اپنا یہ پنچھی اڑ جائے گا پتہ ہے؟ خبر ہے؟ روح کب نکل جائے کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اس کے لیے نیت تو کریں، انشاءاللہ جب اللہ چاہیں گے نکلیں گے۔ نیت اور ارادہ سب جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ تو اٹھا کے بتاؤ کم سے کم، کون جانا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے صرف بتا دو کہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول کرو۔ اب ترتیب بناؤ۔ دیکھو ایک نوجوان جو ہے نا، اس کو شادی کرنی ہے تو بھئی وہ تاریخ پکڑتا ہے اور پھر اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے نا۔ اس سے پہلے لڑکی اڑکی بھی دیکھ لیتا ہے، بھائی لڑکی فکس ہو گئی سب، پھر ایک تاریخ پکڑ کے تیاری میں لگ جاتا ہے۔ تو ایک تاریخ ایسی پکڑو بھائی اگلے مہینے یا 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد۔ ایسا نہیں کہ ابھی فوراً آئیں گے پکڑنے، بھائی چلو تم نے نام لکھایا ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بالکل گھبرانا نہیں ہے بھائی، گھبرا تو نہیں رہے نا آپ لوگ؟ بالکل گھبرانا نہیں ہے، اس طرح سے نام لکھاؤ کہ انشاءاللہ میں اس مہینے میں جاؤں گا، میں جنوری میں جاؤں گا، میں فروری میں جاؤں گا۔ ترتیب بناؤ اور اللہ سے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی میں جانا چاہتا ہوں، روک لیا جاتا ہے، چھوٹے ہو گئے تو بھائی جانا ہے کہ نہیں؟ ہاں دیکھو ایک بار تو یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ اس سے پہلے کہتے ہم کو پریکٹس ہو جائے کہ نکلنے کی پریکٹس ہو جائے، 3 دن 40 دن 4 مہینہ یہ مشق کرائی جا رہی تھی۔ ملک الموت آئیں گے نا تو پہ میں تیار ہوں، میرا تو بستر ہمیشہ تیار ہی رہتا ہے، میں تیار ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلو بتاؤ کون مرد مجاہد لکھاتا ہے؟ ہر مہینے کے آخری منگل کو 4 مہینے کی جماعت نکلے گی انشاءاللہ۔ ماں سے ہمارے رفیق کو اللہ قبول کرے، ذرا کھڑے ہو کے لکھاتے سب زیارت کر لیتے آپ، ماشاء اللہ، امین بھائی۔
اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، اللہ آسان کرے، اللہ مدد کرے. آمین بھی بولتے رہو. احتشام بھائی آپ بھی ماشاء اللہ. تو ہمارے ریویرا پان احتشام بھائی محمد علی مہینہ دسمبر انشاءاللہ. دسمبر یہ اگلا اگلا شعبان اپریل نہیں مارچ میں 14 اپریل سے رمضان ہے. تاریخ ہے پٹیل. اللہ قبول کرے، اللہ آسان کرے، اللہ مدد کرے. اور بولو میں بتاؤ بھائی ماشاء اللہ. دیکھو نام کون سا مہینہ؟ کون سا مہینہ؟ ٹھیک ہے مشورہ کر کے بتاؤ. ایسا بھی بول سکتے میں مشورہ کر کے. ٹھیک ہے بتاؤ میں اور بتاؤ بھائی. چراغ کر رہے اندھیرا بھائی آپ لوگ بھی کچھ بولو. ہاں کیا بولو. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پڑھائی کے بعد، ابھی نہیں، پڑھائی ہونے کے بعد. دیکھو منع نہیں کرتے انجینئر بنو ڈاکٹر بنو، لیکن اس کے بعد جو ہے اپنی فیلڈ میں جانے سے پہلے 4 مہینہ لگ جائے. پھر بعد میں بہت مشکل ہو جاتی ہے. بتائے بھائی انشاءاللہ. میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ بالکل جنوری میں. اور کوئی بتائیں پیچھے کیا بولو گے. 5 مہینے 10 جنوری سے 10 جنوری سے 5 مہینہ بیرون. اللہ قبول کرے، اللہ آسان کرے، اللہ مدد کرے. اور کیا بول رہے ہیں ادھر کچھ منور بھائی کیا بول رہے ہیں. ارادہ کیا بول رہے ہیں. مارچ میں انشاءاللہ. گھبرا رہے بولے وہ مولانا یوں صاحب بولتے تھے نا کہ ایک آدمی کو پوچھا رہے تو نام نہیں لکھا رہے. بولے چپ رہوں گا. مارچ بولے چپ رہوں گا تو اللہ میاں پکڑیں گے. ہاں بولوں گا تو تم پکڑو گے. اس لیے نہیں، ہاں بولوں گا تو تم پکڑو گے، نہ بولوں گا تو اللہ میاں پکڑے. اس لیے چپ رہتا ہوں. بول رہے ہیں چپ رہنا ہی اچھا. سمجھے کہ تو ایسا تو نہیں ہے. بولو. جماعت بھی ملے گا. جماعت بہت سارے مسجد ہیں یہاں سے ملے گا. جانے ارادہ ہے 5 ساتھی 6 ساتھی کی چھوٹی جماعت بنانی ہے. بہت سارے عزائم کیے ہم لوگوں نے. پورا سال ملیں گے. جماعت بھی بنانی. ریویرا سے جماعت لکھا ہے. کیا بول رہے ہیں ریویرا سے ایک جماعت چلے گی. ٹیچر کالونی والے گھر والے عزائم ہے نا بھائی. تو بار بار لکھاتے رہیں گے تو ایک بار لکھ لیں گے. 100 بار لکھائیں گے تو ایک بار لکھیں گے. اس لیے اپنے عزائم کو کیا بول باقی رہے ہیں رکھیں آپ. گے. سب